السلام علیکم۔ پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں جہاں ہم صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہیں، وہیں نہ صرف ترقیاتی عمل کو بھی عوام کے سامنے لاتے ہیں بلکہ رنگ اور خوشبو کی باتیں بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے سندھ کی دنیا سے، اور سندھ سے میری دھرتی میری دنیا میں جو رپورٹس شامل کی گئی ہیں ان میں کراچی میں فری بوٹ سروس کا آغاز، میرپور خاص میں پھولوں کی نمائش، حیدرآباد میں ایکسپو سینٹر کا قیام شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوڑ میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تو موجود ہیں لیکن انہیں استعمال کرنے کے لیے کوئی عملہ موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی رپورٹ پروگرام کا حصہ ہے۔ ہمارا کراچی فیسٹیول کے تحت کماڑی سے منورہ تک فری بوٹ سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فری بوٹ سروس کا آغاز کے پی ٹی کے اشتراک سے کیا گیا۔ سروس کا آغاز ہمارا کراچی فاؤنڈیشن کی صدر نسرین جلیل نے کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے نسرین جلیل نے کہا کہ کراچی صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندر میں اور سمندر پار بھی بستا ہے۔ فری بوٹ سروس سے بچوں کے ساتھ بڑوں نے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ دوسری جانب ٹیلی ویژن پر چھوٹے نظر آنے والے جہازوں کو ان کی اصل جسامت میں دیکھ کر بچے حیران رہ گئے۔ کماڑی سے منورہ تک فری بوٹ سروس دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سمندر کی سیر و تفریح کے شوقین حضرات کے لیے کماڑی تا منورہ تک کی فری بوٹ سروس 20 مارچ تک جاری رہے گی۔ کیمرامین طراباس کے ساتھ سمرین منصوری، دنیا نیوز، کراچی۔ پائلٹ ہائی اسکول دادو میں انڈس ریسرچ سینٹر اور محکمہ تعلیم کی جانب سے تعلیمی میلہ منعقد کیا گیا۔ گزشتہ ماہ دادو میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد شہریوں اور بچوں میں ایک خوف کی لہر چھائی ہوئی تھی۔ ایسی صورتحال میں دادو میں پانی کی اہمیت کے حوالے سے تعلیمی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں والدین اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ہر طرف بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس موقع پر 20 سے زائد اسکولوں کی جانب سے سائنسی اور علمی اسٹال اور مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے ثقافتی اشیاء کے اسٹال بھی لگائے گئے تھے۔ میلے کا افتتاح سینئر صوبائی وزیر تعلیم پیر مظہر الحق اور IRC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صادقہ صلاح الدین نے کیا۔ اس موقع پر مقررین نے طلباء کی صلاحیتوں کو سراہا اور وزیر تعلیم نے ایسے میلے سندھ بھر میں منعقد کرانے کا اعلان کیا۔ میلے میں سیمینار کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء نے تعلیمی سماجی مسائل پر ٹیبلوز پیش کیے اور سجاگ سنسار تھیٹر کی جانب سے پتلے تماشا کیا گیا، جسے شرکاء اور بچوں نے بہت پسند کیا۔ اس میلے کے اہتمام سے جہاں اسکولی بچوں کی غیر نصابی سرگرمیوں کو متعارف کرانے کا موقع فراہم کیا گیا، وہاں ان کی دلوں سے خوف بھی نکل گیا۔ ایسے میلوں کا انعقاد بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ کیمرامین لطیف سولنگی کے ساتھ فاروق احمد بلوچ، دنیا نیوز، دادو۔ میں اس وقت موجود ہوں 52ویں سالانہ پھولوں کی نمائش میں۔ 52ویں پھولوں کی نمائش میں پھولوں کی 70 سے زائد اقسام رکھی گئیں۔ نمائش کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے، موجود تھی۔ پھولوں کی نمائش سے پورا علاقہ پھولوں کے رنگوں سے رنگین اور خوشبو سے مہک اٹھا۔ چند سال قبل سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے باغبانی کا شوق رکھنے والے منصور چیمہ کے سبزہ زار پر نمائش منعقد کی جا رہی تھی، لیکن گزشتہ سال سے پھولوں کی نمائش قدیم تفریحی پارک گلستان بلدیہ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس سال ایڈمنسٹریٹر اور DCO غلام حسین میمن کی خصوصی دلچسپی نے پھولوں کی نمائش کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ نمائش میں مختلف اداروں، NGOs اور کاشتکاروں، اسکولوں نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ نمائش کی اختتامی تقریب سے وفاقی وزیر بین صوبائی رابطہ کمیٹی پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، شہر میں پھولوں کی نمائش کے انعقاد سے عوام کی ذہنی نشوونما اور تفریحی ماحول میسر ہوا ہے۔ میرپور خاص واحد ضلع ہے جہاں کلچرل شو، مینگو شو اور فلاور شو باقاعدگی سے منعقد ہو رہے ہیں، جس سے یہاں کے لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس نمائش سے لوگوں کی سوچ بہتر ہوگی۔ وفاقی وزیر نے بہتر اسٹال لگانے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ آخر میں آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا۔ کیمرامین تحسین احمد خان کے ساتھ جہاں دیو راشد، دنیا نیوز، میرپور خاص۔ کراچی اور پھر اس کے بعد لاہور میں ایکسپو سینٹروں کا قیام عمل میں آیا اور ان دونوں شہروں میں کاروبار، خاص طور پر ایکسپورٹ کے کاروبار کو تقویت ملی۔ حیدرآباد کی ضلع حکومت نے یوں تو بیش بہا کارنامے سر انجام دیے ہیں، مگر ایکسپو سینٹر کا حیدرآباد میں قیام ان کارناموں میں سے ایک ہے جو ضلع حکومت کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھے۔ یعنی ایکسپو سینٹر حیدرآباد کو پاکستان کا تیسرا ایکسپو سینٹر ہونے کا اعزاز تو حاصل ہے، مگر ساتھ ہی کسی ضلع حکومت کے تعمیر کردہ پہلے ایکسپو سینٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔
6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये एक्सपो सेंटर बैनुल अक़वामी मयार की तमाम ही सहूलियात से मुज़य्यन है और इसे 4 माह की कलील मुद्दत में तामीर किया गया है। 12 फरवरी को इसका बाकायदा इफ्तिताह करके इसे नुमाइशों के लिए खोल दिया गया और हैरत अंगेज तौर पर 22 फरवरी को यहाँ पाकिस्तान और इंडोनेशिया का एक फ्रेंडशिप शो मुनक्किद किया गया। 5 मार्च को हैदराबाद की एक्सपोर्ट होने वाली 71 अशिया की नुमाइश के हवाले से मेड इन हैदराबाद शो का इनकाद होना था, जो अब 26 मार्च तक होना करार पाया है। एक्सपो सेंटर के कयाम से ताजिरों में खुशी की लहर दौड़ गई और वो इस बात से खुश हैं कि आने वाले अय्याम में हैदराबाद में तिजारत को फरोग मिलेगा और यूं भी सनती शहर होने के नाते एक्सपो सेंटर हैदराबाद की जरूरत था और इस शहर को तिजारत के बामे अरूज तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। कैमरा टीम आमिर जैदी और अली हसन के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। सूबाई हुकूमत की जानिब से साबका बल्दियाती दौर में सिंध भर में कुदरती आफात और आग लगने के दौरान मदद करने और आग बुझाने के लिए हर जिले हुकूमत और तालका कौंसल्स को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फराहम की गई थीं और तालका कौंसल दौड़ को भी इस मकसद के लिए 2 गाड़ियां फराहम की गई हैं, मगर ताहाल सिंध हुकूमत की जानिब से मुकामी हुकूमतों को इन गाड़ियों को चलाने और इनकी देखभाल के लिए स्टाफ मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की मुनासिब देखभाल एक मसला बन चुकी है। जबकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में TMA की गंदगी उठाने वाले ड्राइवर को बुलवाकर इन्हें रवाना किया जाता है, जबकि तालका दौड़ में इन गाड़ियों की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से इन गाड़ियों को खुले आसमान तले खड़ा रखने की वजह से गाड़ियों की हालत नाकारा होती जा रही है। इस सिलसिले में राब्ता करने पर दौड़ के तालका म्यूनसिपल ऑफिसर हाजी वारिस खान लाशहरी ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर ड्राइवर्स मुकर्रर करने के लिए आला हुकाम को लेटर रवाना कर दिए गए हैं, जबकि गाड़ियों के लिए शेड्स तामीर कराए जा रहे हैं। तमाम शहरियों और समाजी हलकों ने सूबाई वजीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात से मुतालबा किया है कि लाखों रुपए मालियात की कीमती गाड़ियों की तबाही का फौरी नोटिस लेते हुए उन पर जल्द अमले को तैनात किया जाए। इश्तियाक खिलजी, दुनिया न्यूज, दौड़। मैं इस वक्त हाला नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। साबका हुकूमतों की जानिब गुज़श्ता 8 साल कबल करोड़ों रुपए की खती रकम से बनाए जाने वाला हाला से मोरो और हैदराबाद जाने वाले नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट काफी अरसा गुजरने के बावजूद मरम्मत न होने की वजह से ज़बून हाली का शिकार है। मुख्तलिफ मकामात पर नेशनल हाईवे की सड़क में खड्डे पड़ गए हैं और मुतअद्दिद मकामात पर सड़क अनबैलेंस दिखाई देता है, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे को तमीर कराने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ मोटरवे पुलिस की तैनाती के बावजूद चलने वाली बसों और वैगनों में जानवरों की तरह मुसाफिरों को ठोसा जाता है और मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल भी किए जाते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जबरदस्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ओवरलोडिंग गाड़ियों को ब्ला खौफ तेज रफ्तारी और ट्रैक करते हुए चलाया जाता है, जिससे अक्सर हादसा का सबब बनता है। जरूरत इस बात की है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी कौमी शाहराह की मरम्मत कराने के साथ साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस अपने फराइज बेहतर तरीके से सरअंजाम देने में अपना किरदार अदा करे और हाला नेशनल हाईवे के मकाम पे हाला शहदादपुर चौक और तमाम नेशनल हाईवे पे शहरी आबादी के मकाम पर फ्लाईओवर और क्रॉसिंग पुल बनाई जाए ताकि मुतवक्का हादसा से जाया होने वाली इंसानी जानों को बचाया जा सके। कैमरा मैन उमेर मेमन के साथ इफ्तिखार मेमन, दुनिया न्यूज, हाला।